کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی آواز ہے جو دنیا بھر کے ہزاروں شہروں میں گونجتی ہے، صبح کے دھندلکے سے لے کر رات کی خاموشی تک؟ یہ ایک ایسی پکار ہے جو کروڑوں لوگوں کے لیے دن کا ردم سیٹ کرتی ہے۔ یہ ایمان کی، کمیونٹی کی اور وقت کے گزرنے کی ایک علامت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں روزانہ سنا جانے والا سب سے زیادہ دہرایا جانے والا عوامی اعلان کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے اذان، اسلام میں نماز کے لیے دی جانے والی پکار۔ آج ہم اس پکار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہم 5 پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک جانی پہچانی عالمی آواز کیسے ہے۔ پھر ہم اذان کو لفظ بلفظ سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ایمان کا اعلان کیسے ہے اور پھر نماز کی دعوت کیسے بنتی ہے، اور آخر میں اس کی پوری دنیا کو جوڑنے والی گونج پر بات کریں گے۔ تو چلیے اس آواز کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیے، اذان یعنی نماز کے لیے اسلامی پکار مسلم معاشروں کی زندگی کا ایک بہت ہی لازمی حصہ ہے۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں ہے، بلکہ ایک گہری روحانی دعوت ہے جو دن میں 5 بار گونجتی ہے اور زندگی کے ردھم کو، اس کی رفتار کو ترتیب دیتی ہے۔ اذان کی اصل خوبصورتی اور اس کی طاقت جو ہے نا، وہ اس کے الفاظ میں چھپی ہے۔ تو اس کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے آئیے اس کے پیغام کو لائن بائی لائن، مطلب سطر بہ سطر توڑ کر دیکھتے ہیں اور اس کے ہر حصے کے گہرے معنی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذان کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور جملے سے ہوتا ہے، ایک ایسا جملہ جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ ہیں تو صرف چند الفاظ، لیکن یہی وہ بنیاد ہے جس پر پوری پکار کھڑی ہے، اور یہ سننے والے کی توجہ فوراً ایک عظیم حقیقت کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اعلان جسے 4 بار دہرایا جاتا ہے، ہر دوسری چیز پر خدا کی عظمت کو قائم کرتا ہے۔ یہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی پریشانیوں اور فکروں سے اوپر اٹھ کر اس بڑی حقیقت کو پہچانیں جس کا ہم سب حصہ ہیں۔ اس کے فوراً بعد آتی ہے اگلی لائن، جو اسلام میں ایمان کی مرکزی گواہی یعنی شہادت کا پہلا آدھا حصہ ہے، اور یہ اسلامی عقیدے کا بنیادی ستون ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ توحید کا یعنی خدا کے ایک ہونے کا بنیادی اعلان ہے، اور یہ صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ ایک ذاتی اور عوامی گواہی ہے جو تمام جھوٹے خداؤں کو رد کرتی ہے۔ اچھا، تو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اذان ہمیں بتاتی ہے کہ یہ علم ہم تک پہنچا کیسے۔ یہ گواہی کا دوسرا اور بہت ہی لازمی حصہ ہے۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جملہ شہادت کو مکمل کر دیتا ہے اور اس چینل کی تصدیق کرتا ہے جس کے ذریعے ہمیں خدائی رہنمائی ملی۔ تو اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اذان کا پہلا آدھا حصہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو اسلامی عقیدے کا ایک بہت ہی طاقتور عوامی اعلان ہے جو پوری دنیا کے سامنے ایمان کے بنیادی ستونوں کا اقرار کرتا ہے۔ یہاں اس سلائیڈ پر اسے بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ پہلا قدم خدا کی وحدانیت کا اعلان، اور دوسرا قدم نبوت کی تصدیق۔ یہی وہ 2 ستون ہیں جن پر اس عقیدے کی بنیاد ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے اذان عقیدے کے بیان سے آگے بڑھتی ہے اور ایک براہ راست ایک عملی دعوت کی طرف آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اعلان ایکشن میں بدل جاتا ہے۔ ایمان کی گواہی کے بعد اذان کا لہجہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اب یہ ایک سیدھی پکار ہے جس کے مرکز میں یہ 2 جملے ہیں جو سننے والوں کو ایک فوری اور بہت اہم کام کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب اس سلائیڈ میں جو بات واقعی دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ عمل اور نتیجے کے درمیان کا تعلق دکھا رہی ہے۔ ایک طرف ہے حیا علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف آؤ، یہ ہے ایکشن، اور دوسری طرف ہے حیا علی الفلاح یعنی کامیابی کی طرف آؤ، یہ ہے اس کا نتیجہ، اس کا آؤٹ کم۔ تو اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اذان نماز کے جسمانی عمل کو سچی کامیابی کے روحانی مقصد سے جوڑتی ہے۔ یہ صرف عبادت کے لیے ایک کال نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان ہے کہ فلاح اور کامیابی کا راستہ اسی عمل سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس پکار کے عالمی اثر کے بارے میں سوچیں۔ اذان صرف ایک مقامی آواز نہیں ہے،
یہ ایک عالمی گونج ہے جو اربوں لوگوں کی زندگیوں کو ایک دھاگے میں پروتی ہے اور دنیا بھر کی کمیونٹیز کو ایک ہی ردم پر متحد کرتی ہے۔ اور پھر اذان کا اختتام بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ آخری سطریں پورے پیغام کو سمیٹتی ہیں اور اسے اس کے سب سے بنیادی اور طاقتور تھیم پر واپس لے آتی ہیں۔ مطلب اذان اپنے سب سے بنیادی پیغامات کو دہرا کر ختم ہوتی ہے، خدا کی حتمی عظمت اور اس کی مکمل وحدانیت۔ یہ تکرار اس پکار کو مکمل کرتی ہے اور اس کے مرکزی، کبھی نہ بدلنے والے خیال کو اور مضبوط کرتی ہے۔ 5 جی ہاں، یہ پوری پکار ہر روز 5 مرتبہ دہرائی جاتی ہے اور اسی سے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے ایک مستقل روحانی ردھم بنتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اذان صرف ایک پکار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایمان کی روزانہ کی یاد دہانی ہے، یہ اجتماعی عبادت کی دعوت ہے، یہ وقت کا تعین کرنے والا ایک نشان بھی ہے اور ایک مشترکہ عالمی رسم ہے جو لوگوں کو ان کے عقیدے اور ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ تو ہم اس بات کو اس سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے اس ایک قدیم پکار میں کہ یہ آج بھی اربوں لوگوں کی روزمرہ زندگی کی دھڑکن کو ترتیب دیتی ہے اور نسلوں اور سرحدوں سے پار مسلسل گونجتی رہتی ہے۔